علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر کا یہ سلسلہ جاری ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر جب بستی میں آئی اور بستی والوں نے آپ پر الزامات بھی لگائے، کچھ لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، مگر وہیں ان کو سزا ملی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے ہی سے پوچھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے، جب آپ نے بنی اسرائیل کا کلام سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بچے سے کیسے کلام کریں، تو آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بائیں ہاتھ پر سہارا لگا کر اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کلام کرنا شروع فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ اعلان فرمایا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے فقال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ چونکہ سالکین کا مقام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی عبودیت کا، اپنے بندے ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس کلام میں مستقبل میں ہونے والے فتنے کا بھی آپ نے رد فرمایا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کو آگے چل کر کے رب کہنا تھا، جیسا کہ بعد کے عیسائی اور آج کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند اور رب اور تیسرا خدا کہہ کر کے جو یاد کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا عقیدہ گھڑ لیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ اس آنے والے برے عقیدے و فتنے کا رد فرمایا۔ نبی کا کتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں آپ کو یہ علم عطا فرما دیا کہ تمہیں لوگ خدا مانیں گے۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی عبودیت کا، بندگی کا اعتراف کر کے واضح طور پر فرما دیا کہ میں خدا نہیں ہوں، انی عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی معبود ماننے کی بے وقوفی نہ کرے۔ اللہ اکبر! یہ کتنا ستھرا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، مگر قوم نفس پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایسے جو ہے عقیدے گھڑ لیے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ آپ کے اس ارشاد کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ انہ سیبعثنی من بعد ولما تکلم بذلک سکت وعاد الی حادث صغرہ، کہ بے شک اللہ تعالی مجھے اعلان نبوت کا حکم فرمائے گا،
اور آپ نے جب یہ کلام مکمل فرما لیا تو اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور عام بچوں کے حال کی طرف لوٹ کر آ گئے. اور ابن ابی حاتم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دراصل انجیل والحکمت فی بطن امہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں انجیل پڑھا دی اور نبوت عطا فرما دی. وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا. اس سے پتہ چلا کہ نبی جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی نبی ہو کر کے آتا. اور پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں. یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے دین پر قرار پکڑنے والا بنایا اور مجھے معلم الناس بنایا کہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دوں، ان کو رائے حق کی طرف بلاؤں. یعنی جب لوگ اپنی خواہشات نفسانیہ کی وجہ سے بھٹک جائیں تو میں انہیں سیدھی راہ دکھاؤں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کاتب کے پاس لے گئیں اور کہا کہ اس بچے کو لکھنا سکھائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو مارنا نہیں. تو اس معلم نے، کاتب نے آپ سے کہا لکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اس نے کہا ابجد الف با جیم دال لکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا کیا تم جانتے ہو ابجد کیا ہے؟ معلم نے اپنا کوڑا آپ کو مارنے کے لیے اٹھایا تو آپ نے فرمایا مؤدب، اے ادب سکھانے والے، مجھے مارے نہیں. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابجد کیا ہے. پھر فرماتے الف، ابجد میں الف با جیم دال یہ 4 حرف ہیں. الف اعلیٰ اللہ، اللہ کی نعمتوں سے لیا ہوا ہے. با بہا اللہ، یہ اللہ کی خوبصورتی سے لیا گیا. اور جیم جمال اللہ، اللہ کے جمال سے لیا گیا ہے. اور دال اداء الحق الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق اس کے سپرد کرنا، اس سے لیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں نبی جو ماں کے پیٹ سے پڑھ کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پڑھاتا ہے. اور برکت والا، مجھے برکت والا بنایا، اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا فرمایا. تمام احوال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے غالب بنایا. جب تک میں دنیا میں رہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ دلائل میں غیروں پر غالب رکھے گا. اور جب دنیا سے جانے کا میرا وقت آ جائے گا تو مجھے زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا جائے گا، اور میری برکت کے اثرات کا لوگوں کو فائدہ ہوگا. میری دعا سے مردے زندہ ہو جائیں گے، مادرزاد اندھے دیکھتے ہو جائیں گے، اور کوڑ کے مرض والے صحت یاب ہو جائیں گے. پھر فرمایا وَأَوْصَانِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی جب میں زندہ رہوں. یعنی رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کروں اور لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کی نصیحت کروں. یاد رکھیے کہ نبی پر جو ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مفسرین فرماتے ہیں جیسا کہ صاحب تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لا زکاۃ علی الانبیاء علیہم السلام لان اللہ نزہم عن الدنیا فما فی ایدہم للہ تعالی ولذا لا یورثون، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے مال سے پاک رکھا ہوا ہے. اگر ان کے پاس کوئی مال آ بھی جائے تو وہ تمام اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. وہ 1 سال جمع کر کے رکھتے ہی نہیں کہ ان پر زکوٰۃ لازم آئے.
اسی وجہ سے ان کے مال کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں مال در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مال ہوتا ہے، وہ اس کے مالک ہی نہیں ہوتے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، برکت والا بنایا، مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی کہ نماز پڑھوں اور لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی نصیحت کروں، اور وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے ماں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے اس کلام میں جو لوگ حاضر تھے اور جو لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دل میں آ رہے تھے، ایک جملے نے ان سارے شکوک و شبہات کا جواب دے دیا۔ اشارہ تھا اس کی بات کی طرف کہ میری ماں پاک دامن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے معصوم رسول کو اس کی فرما برداری کا حکم دیا۔ اگر معاذ اللہ ان میں کوئی عیب ہوتا تو اللہ معصوم رسول کو ان کی تعظیم کا کبھی حکم نہ دیتا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور فرمایا مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر تکبر کرنے والا نہیں بنایا، بلکہ خضوع کرنے والا، عاجزی کرنے والا بنایا۔ میں اپنی ماں کے سامنے عاجزی کا اظہار کروں، اگر میں متکبر ہوتا تو نافرمان اور بدبخت ہوتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قلبی لین وانا صغیر فی نفسی، کہ میرا دل نرم ہے اور میں اپنے خیال میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہوں، عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لا تجد العاق الا جبارا شقیا، کہ ماں باپ کا جو نافرمان ہوتا ہے وہ متکبر اور بدبخت ہی ہوتا ہے۔ ان حضرات نے اسی آیت سے دلیل لی اور فرمایا کہ لا تجد سیء الملکۃ الا مختالا فخورا، کہ بد اخلاق کو تم ضرور اترانے والا، بڑائی ماننے والا پاؤ گے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، بڑائی ماننے والے، متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، اللہ عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ تعالیٰ کے لیے من تواضع للہ رفع اللہ لہ، حضور فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند نہیں فرماتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جھک گیا تو اللہ تعالیٰ جھکنے والے کو بے عزت نہیں ہونے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں چار چاند ہی لگ جائے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا وہی سلامتی مجھ پر، کون سی سلامتی؟ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں آگے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن انتقال کرے اور جس دن اٹھایا جائے۔ تو وہی سلامتی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا وہی سلامتی مجھ پر۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ والسلام میں لام ایسا ہے جو استغراق کے لیے، جس کو فن میں کہتے ہیں کہ ساری سلامتی یہاں مراد ہے، یعنی ہر قسم کی سلامتی مجھ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے طفیل، میرے متبعین کو ہر قسم کی سلامتی عطا فرما دی ہے۔
میرے دشمنوں کے لیے سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا جب فرعون کے دربار میں گئے تھے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس پر جس نے تابع داری کی، جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، یعنی جنہوں نے جھٹلایا اور رائے حق سے پھر گئے ان پر عذاب ہے۔ تو انبیاء کرام اس طرح اشارتاً جو ہے کافروں کو کے عذاب کے متعلق بتاتے ہیں۔ آپ نے اشارتاً ہی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرمائی، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ آپ نے دعا کی ہوئے اللہ جس طرح تو نے یحییٰ علیہ السلام کے متعلق خود فرمایا کہ انہیں سلامتی عطا فرمائی ہے، ایسے ہی مجھے بھی ان 3 اوقات میں سلامتی عطا فرما۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی میلاد کا تذکرہ فرمایا، اپنی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ نے جو آپ کو حکم دیے اس کا تذکرہ فرمایا، اور آخر میں سلام بھی پڑھا، والسلام علیہ۔ اس سے پتہ چلا کہ میلاد کے بعد سلام، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں سلام پڑھا، تو میلاد کے بعد سلام جو ہے وہ سنت الہیہ بھی ہے، وہ سنت انبیاء بھی ہے۔ ہم میلاد کے بعد سلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی بھی سنت ہے، اور یہ سنت الہیہ بھی ہے، پروردگار کی بھی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بھی میلاد کا تذکرہ فرمایا تو آخر میں سلام بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے القابات سے نوازا، بہت سارے خوبیاں عطا فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔